اسی دوران بیلی چائے کی ٹرالی لے آئی اور ہم دونوں اپنی اپنی چائے پکڑی اور دوبارہ موضوع پر لوٹ آئے۔ وہ کہنے لگی، ہاں تو اس سے بھی میری بات صحیح ثابت ہوتی ہے کہ عورت کا اصل مسئلہ ذہنی تحفظ کا ہوتا ہے۔ اگر عورت کو یہ یقین ہو جائے کہ در اندر آنے والا مرد اس کے لیے خطرے کا باعث نہیں تو وہ اسے خود اندر آنے دیتی ہے، جیسے کہ میں نے تمہیں اپنے فلیٹ کے اندر آنے دیا۔ میرے پاس اب بھی ایک جواز باقی تھا، اور اگر وہ مرد اس عورت کا اعتماد توڑ دے، یعنی وہ عورت کسی دوسرے کمرے میں ہو اور وہ مرد اس کی کوئی قیمتی چیز اٹھا کر اپنے کوٹ کی جیب میں ڈالے، یا اسی عورت کی ناموس کے لیے خطرہ بن جائے، اس کے جسم پر ہوس برتے، تو پھر ایسی صورت میں کیا بات ہوگی؟ گلرنگ مسکرا دی۔ ارادے کیا ہیں؟ میرے پاس سوائے کتابوں کے اور یہاں اور کوئی قیمتی چیز نہیں، اور مجھ سے کئی کتابیں تم لے کے جا کر پڑھ چکے ہو اور واپس بھی کر چکے ہو۔ روپیہ پیسہ اتنا نہیں، تنخواہ بینک میں ہی آتی ہے اور کریڈٹ کارڈ ہی جیب میں رہتا ہے، باقی رہ گی میں تو کوئی حسن کی دیوی نہیں۔ میں مسکرا دیا۔ اگرچہ گلرنگ کوئی حسین ترین نہیں تھی، مگر وہ میچور اور سمجھدار لڑکی تھی۔ اس کے چہرے پہ بڑی دلفریب سی کشش تھی، اور جسمانی طور پر وہ بڑی متناسب الخد و خال تھی۔ سچ تو یہ ہے میں اس میں کشش سی محسوس کرتا تھا، مگر مجھے اس سے وہ محبت نہ تھی جو صدف سے تھی۔ صدف میری دلی تمنا تھی، میرا خواب تھی۔ اس نے اپنے گھر والوں کے دباؤ کی بنا پر مجھ سے قطع تعلق کر لیا تھا، سارے وعدے سارے تعلق توڑ لیے تھے۔ ویسے گلرنگ تم مجھے تو اچھی لگتی ہو، جیسے کوئی ٹافی، میں نے اسے دلچسپی سے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ کھلکھلا دی۔ مرد کو ہر دوسری عورت ٹافی لگتی ہے، یا اس کے لیے ہر جوان عورت ہوتی ہی ٹافی ہے۔ ویسے تم کو صدف کے بعد اگر میں اچھی لگی ہوں تو یہ بڑی بات ہے، تو پھر مجھ میں تو واقعی کچھ ہوگا۔ تمہاری صدف تو بہت خوبصورت اور پرکشش ہے، اس نے کہا۔ میں نے دیکھا یہ کہتے ہوئے گلرنگ کے چہرے پر کتنے ہی رنگ سے اتر گئے، اور وہ ایک چہکار سے اٹھتے ہوئے کہنے لگی، کھانا کھا کر جائیے گا، میں واش روم سے ہوا ہوں۔ میں سوچنے لگا کہ اگر گلرنگ نہ ہوتی تو صدف کی جدائی مجھے مار دیتی۔ میں نے جتنا صدف کو چاہا تھا وہ خود کہا کرتی تھی، فرید آپ کی چاہت میں دیوانگی ہے، کبھی کبھی مجھے آپ سے خوف آتا ہے، اگر میرے گھر والے نہ مانے تو پھر سچ ہے فرید، میں اپنے والدین کی مرضی کے خلاف قدم نہ اٹھا سکوں گی۔ مگر میں اس حد تک سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ واقعی اپنے والدین کے دباؤ میں آ کر بھیگی بلی بن جائے گی اور مجھے یوں بے یار و مددگار کر جائے گی کہ اس کی جدائی مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گی۔ اور واقعی میں اندر سے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا تھا، میں اندر ہی اندر گھلتا جا رہا تھا۔ کہاں ہر روز کا ملنا، ہنسنا، ساتھ بیٹھنا اور ڈھیر سی باتیں کرنا، اور کہاں اب اسے ملے کئی ماہ گزر گئے تھے، میرا فون بھی ریسیو کرنا اس نے چھوڑ دیا تھا، واٹس ایپ پر بھی اس نے بلاک کر دیا تھا۔ اب یہ گلرنگ ہی تھی جو مجھے یوں سنتی رہتی، گویا جیسے لوگ سن 65 میں بڑے چاؤ سے ریڈیو سنا کرتے تھے۔ میں اس کے صبر کی داد دیے بنا نہیں رہ سکتا۔ وہ میرے کرب، میری تڑپ اور تکلیف کو کئی مرتبہ میری کہی باتوں کو دوبارہ سنتی چلی جاتی، گویا جیسے میں یہ سب باتیں اس سے پہلی مرتبہ کر رہا ہوں۔ فرقت کا سب سے بڑا المیہ یہ ہوتا ہے کہ شدید غم کے دوران تھوڑی ہی عرصے کے بعد آپ کے بھائی ہوا دوست یار آپ کی بار بار کی گئی جدائی کی باتوں کو، داستانوں کو سن سن کر اکتا جاتے ہیں۔ مگر گلرنگ تھی جو سنتی ہی چلی جاتی تھی، اگرچہ اس کو سنانے کا کوئی خاص فائدہ تو نہ تھا کہ وہ کوئی تجویز دیتی، مگر باہر کیف اسے سامع کرنے کا یہ حاصل ضرور تھا کہ دل ہلکا ہو جاتا۔ اس کا فلیٹ جو کہ آخری فلور پر تھا، اس لیے چھت اسی کی تصرف میں تھی۔ یہ کوئی بڑی عمارت نہ تھی، بس چھوٹے سے پلاٹ پر عمارت کھڑی کر لی گئی تھی۔ ہر فلور پر ایک فلیٹ، 2 چھوٹے چھوٹے کمرے، اٹیچڈ واش رومز، ایک ٹی وی لاؤنج کم کچن، چھوٹا بلکہ ذرا سا ڈرائنگ روم، اور ایک برائن نام کا ٹیرس۔ ہر فلیٹ کی اپنی پانی کی ٹینکی تھی جو ٹیرس پر چھت کے ساتھ لگائی گئی تھی۔ گرمی کے موسم میں شام کو وہ چھوٹی سی چھت ایک نعمت سے کم نہ تھی۔ سمندر کی ٹھنڈی ہوا یوں پھڑپھڑا کر چھت پر اترتی کہ روح فسردگی سے تازگی کو لوٹ آتی۔ مہینے میں 2-3 مرتبہ تو